السلام علیکم دوست، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے۔ دوستو آج میں آپ کو گل دودی کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ گل دودی کون سا پودا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ گل دودی ایک مشہور اور خوبصورت سجاوٹی پھول ہے۔ گل دودی کا زیادہ تر پھول سردیوں میں کھلتا ہے۔ گل دودی کو باغات، گملوں اور کمرشل فارمنگ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ گل دودی کو انگلش میں کریسینتھیمم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کا پھولدار پودا ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل پودا ہوتا ہے جو کہ سردیوں کے موسم میں اس پر بہت زیادہ پھول لگتے ہیں، جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ گل دودی کے رنگ برنگے پھول بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ گل دودی کے پھولوں کے بہت سے کلر ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ سفید، پیلا، گلابی، جامنی، سرخ، نارنجی اور یلو کلر میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گل دودی کی اقسام کے بارے میں۔ گل دودی کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، ان میں درج ذیل ہیں: سنگل گل دودی، ڈبل گل دودی، بٹن دودی، جاپانی دودی اور ہائبرڈ دودی۔ تو اب بات کرنے گل دودی کی نگہداشت اور دیکھ بھال کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گل دودی کے پودے بہت زیادہ خوبصورت اور دلکش لگیں تو کچھ حفاظتی اقدامات لازمی کرنے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، گل دودی کے پودے کو مکمل دھوپ میں لگانے چاہیے۔ جتنا زیادہ دھوپ ہوگی اس پر پھول بھی زیادہ آئیں گے۔ اس کو روزانہ کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے دھوپ ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک دھوپ والا پودا ہے، زیادہ سر میں اس پر پھول بہت کم آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، گل دودی کے پودے کو مناسب پانی دینا چاہیے۔ اس کو زیادہ پانی سے بچانا چاہیے۔ اس کو ہفتے میں 2 سے 3 بار پانی دینا چاہیے۔ اگر زیادہ پانی دیں گے تو اس کی روٹ جو ہیں گل جائیں گی، اس کو فنگس لگ جائے گی۔ گل دودی کے پودے کو زیادہ پانی سے مکمل طور پر بچانا چاہیے۔ سردیوں میں اسے بالکل پانی سے بچانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، کھاد کا مناسب استعمال دینا چاہیے۔ گل دودی کے پودے کو مناسب مقدار میں کھاد دینا چاہیے۔ اس کو ہر 15 دن بعد تھوڑی مقدار میں گوبر کی کھاد یا NPK ہلکی مقدار میں دینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، اس کی پنچنگ یعنی کہ اس کی کٹائی اور چھٹائی وغیرہ کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں گل دودی پر زیادہ پھول آئیں تو اس کی نرم شاخیں اوپر سے کاٹ دیں۔ جب پودا 6 سے 8 انچ اونچا ہو جائے تو اوپر کی نرم کونپل کاٹ دیں، اس سے شاخیں زیادہ نکلتی ہیں اور پھول زیادہ آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، گل دودی کے پودے کو بیماریوں اور کیڑوں وغیرہ سے بچانا چاہیے۔ اس کے اوپر سفید مکھی، اپھیڈ، سنڈی بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں۔ اس کا بہترین حل نیم سپرے اس کے اوپر لازمی کر دینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں گل دودی کے پودے کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ گل دودی کے پودے کو کٹنگ کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے اور گل دودی کے پودے کو پودوں کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ گل دودی کی کٹنگ لگانے کا بہترین موسم اگست سے ستمبر ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو گل دودی کا کون سا کلر زیادہ پسند ہے اور کون سا سائز آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے پھول کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید میں ویڈیو آپ لوگ نہ پہنچاتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔